حضرت ابو طالب کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جو دور اسلام کے شروع کا تھا اس میں رسول کی حفاظت کی ہے، اور ایسی کی کہ رسول خدا نے ایک دن نہیں، 2 دن، 1 ہفتہ یا 1 مہینہ غم نہیں منایا، پورا سال غم منایا۔ شخصیت ایسی تھی۔ آخری وقت ہے جب رسول خدا کو پتہ چلا نا کہ چچا جان چلے گئے، تو نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آئے ہیں اپنے چچا کے بدن پر، اور دایاں ہاتھ ان کے چہرے پر رکھا اور کہا چچا جان کہ جب لوگ میرے مخالف تھے، جب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا، تو آپ نے میری مدد کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، سخت تھا رسول خدا کے لیے، رسول خدا کے لیے آسان نہیں تھا ایک ایسے محسن کا چلا جانا کہ جو ہمیشہ سے ڈھال تھی، ہر مشکل میں ڈھال تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب رسول خدا کے چچا چلے گئے تو پروردگار نے کہا اے محمد اب تم مکہ سے ہجرت کر جاؤ۔ یہ آسان نہیں ہے۔ جب تک ابو طالب تھے نہیں کہا، جیسے چلے گئے کہا اب تم ہجرت کی تیاری کرو، نہیں ہے جو حفاظت کرے گا۔ قربان جاؤں میں حضرت ابو طالب پر۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابو طالب رخصت ہوئے اور رسول خدا غمگین ہوئے، اور ایک وہ وقت ہے کہ جب رسول خدا جا رہے ہیں اور فاطمہ غمگین ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا وہاں غم تھا شدید رسول خدا کو، یہاں بیٹی کو بھی شدید غم تھا کہ بابا آپ کے بعد صبت علیہ، اتنے غم پڑے میری ذات پہ کہ اگر روزے روشن پر پڑتے تو تاریکی میں بدل جاتے۔ اللہ یا سیدہ، یا سیدہ، آپ کی بارگاہ میں شب جمعہ ہے، توسل کرنے سے آپ سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے امام زمانہ تک پہنچنے کا۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کو آپ کے بابا اور آپ کو آپ کے عزت حضرت ابو طالب کا واسطہ دے کر آئے۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کر دیجئے گا۔ ہاں زادہارن محترم، یہ وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، فریم ایک ہی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ آخری وقت ہے، ایک شخص ہے۔ اب شخصیتیں بدل رہی ہیں، آخری وقت ہے۔ ایک وقت تھا حضرت ابو طالب اور رسول خدا، وقت نکلا اب رسول خدا اور بی بی زہرا۔ اب پھر وقت بڑھا، اب حضرت سیدہ اور امام علی ہیں۔ ایک وقت ہے، کمرے میں کیا کہا، یعنی ایک ہی چیز ہے جو آگے جاتی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ کہاں تک جائے گی، خدا ہمت کرے کہ میں آپ کو کہیں تک پہنچا پاؤں۔ اب کہا کہ سب کو باہر نکال دو، علی سب کو باہر نکال دو۔ آپ رونا چاہتے ہوں گے نا، رونا تو ہمیشہ ہی ہے، اب روئیے گا۔ جب سب کو باہر نکالا تو وصیتیں شروع کی ہیں۔ کہا علی مجھے دفنا کر تھوڑی دیر قبر پر رک جائیے گا، جلدی مت چلے جائیے گا۔ اور پھر کیا کہا، کہاں علی یتیم بچوں کا خیال کیجئے گا، یتیم بچوں کا خیال کیجئے گا۔ عزیزان محترم، وقت پھر آگے بڑھا۔ اب یہی کائنات کا امام ہے، کوفہ ہے، اور کوفہ میں وہ بستر ہے، ایک زرد کپڑا خون سے لبا ہوا میرے مولا کی سر پر بندھا ہوا ہے، اور یہاں پر برابر میں وہ اولادیں ہیں۔ اب اصحاب آئے ہیں، گریہ شروع کیا۔ کہا گریہ مت کرو زور سے۔ کہا کیوں؟ کہا اس طرف میری بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا زینب نہ سن لے، میں قربان جاؤں مولا، یہاں پر زینب کا گریہ برداشت نہیں ہو رہا، آئیے شام میں آ کر اپنی بیٹی کو دیکھیے گا۔ ہاں زادہارن محترم،
یہ وقت رکھیے گا۔ اس وقت بی بی نے کیا کہا؟ علی یتیموں کا میرے خیال رکھیے گا۔ وقت گزر گیا، جب پتا چلا نا کوفہ والوں کو کہ علی کو حکیم نے کہا ہے کہ دودھ پلاؤ، تو کوفہ کے یتیم دودھ کے پیالے لے کر آ گئے۔ جس کو بھی پتا چلتا تھا باہر دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جب علی کے یتیم آئے تو پھر لوگوں نے دودھ اور پانی نہیں دیا، عزیزان محترم، یا پتھر دیے، یا زبان کے نیزے دیے، یا کوفہ کی سختیاں دی۔ ارے جب پانی مانگتے تھے تو سامنے گرا دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے بس ایک جملہ اور التماس دعا۔ شب جمعہ ہے، امام زمانہ دعائے قنوت میں، اپنے سجود میں، اپنی رکوع میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ یا امام زمانہ آپ خود فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے چہرے کے گالوں کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بدلتا رہا۔